اکثر یہ لوگ یہ ٹی ویوں پر یہ اینکر بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں اللہ کے نبی نے معاف کر دیا، حضور نے ان کو نہیں پکڑا، یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ انتہا پسند لوگ ہیں جن کو بالکل برداشت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے اتنی برداشت فرمائی، پتھر مارے گئے حضور چپ، کانٹے بچھائے گئے آقا چپ، کوڑا کرکٹ ڈالا گیا حضور چپ۔ یہ کیسے لوگ ہیں کہ جو ہے بالکل خاموش نہیں ہوتے، حوصلہ نہیں کرتے، ان میں صبر تو ہے ہی نہیں؟ تو ہمارا ان لوگوں سے تھوڑا سوال ہے۔ حضور آقا ہیں، حضور کی ذات کا معاملہ ہے، معاف فرمائیں، سزا دیں اپنی جگہ پر۔ رہی بات غلاموں کی، بہت مشہور یہ واقعہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کسی نے ہاتھ کا اشارہ کیا تو ان کے سگے بھتیجے نے تلوار کا دستہ مار کے روکا، شرم کر، حضور کی داڑھی مبارک کی طرف اشارہ کرنے کی تیری جرت کیسے ہوئی؟ ایک کعب بن اشرف یہودیوں کا زبردست بدماش تھا، حضور کے خلاف بھونکتا تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے مخالف کو مار کے لائے گا؟ جب اس کو مارنے کے لیے صحابہ جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے رہتے ہیں، مسجد کے اندر جاتے ہیں۔ جب اس کا سر کاٹ کے، ادھر سے سر کاٹا، کاٹ کے اس کو کان سے پکڑ کے گھسیٹ کے لے کے آ رہے ہیں سر کو، کہ توہین کر رہے ہیں اس کی۔ ادھر سے انہوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر لگایا، ادھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں لگایا اللہ اکبر۔ ان اینکروں کو، ان لوگوں کو میں ایک دینا چاہتا ہوں، تم لوگ صرف بک گئے ہو، تم صرف بکے ہو مال پر، ڈالروں پر، تم دیناروں پہ، ریالوں پہ بکے، اب محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ ہم تیار بیٹھے کہ حضور کے نام پر سودا ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنی کتاب میں تحریر کیا، ایک ہندو پنڈت نے نا مجمع کے اندر وہ تقریر کر رہا ہے اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کر دی۔ جب بے ادبی کی تو مولانا حضرات بھی وہاں موجود تھے، یعنی دور دراز ان کو بھی آواز جا رہی تھی۔ ایک بھنگ گھوٹنے والا ملنگ، اس کے پاس بڑا سا ڈنڈا تھا، سوٹا، وہ سوٹا لے کے، وہ بھنگی بندہ تھا، اس کو کس نے پوچھنا تھا، وہ بندوں میں ایسے کر کے گھسا، ہندو میں گھسا، ہندو اس کی تقریر میں مست ہے، گھستے گھستے سامنے ہو کے پیچھے سٹیج پہ چڑھ کے نا تے دو مارے اس کے سر پہ، موقع پہ مار دیا۔ جب موقع پہ بندہ مر گیا، وہ ہندوؤں کا پنڈت، بہت بڑا بندہ تھا وہ ہندوؤں کا، ساروں نے مل کر اس بنگی کو، اس ملنگ کو بڑا مارا، مار مار کے ادھ مویا کر دیا، لے جا کے جیل میں بند کیا۔ اب کیس چل رہا ہے۔ ادھر سے پیر جماعت علی شاہ صاحب، بہت بڑی شخصیت، بزرگ، جب جیل میں گئے تو اس ملنگ کو بتایا پیر جماعت علی شاہ تجھے ملنے کے لیے آئے رحمت اللہ۔ وہ ملنگ کی تو جناب وہ باریں لگ گئیں، اتنی بڑی شخصیت اور بزرگ ملنے کے لیے آ گئے۔ جب وہ آ گیا تو اس نے کہا حضور میں بڑا خوش نصیب ہوں۔ کہا رہنے دے، پہلے ہاتھ آگے کر۔ جماعت علی ہاتھ چوم کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہے رشتے بھی کرتے ہیں توقیر میری، فدا ہو کے آقا پہ یہ رتبہ ملا ہے۔ ہاتھ چومے اور لوگوں کو پیغام دیا۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب نے فرمایا ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، تو یہ بتا، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا بڑا کام تو کیسے کر گیا ہے؟ تو نمازی نہیں ہے، تو پرہیزگار نہیں ہے، تجھے دین کی زیادہ سمجھ نہیں ہے۔ اس نے کہا پیر صاحب میں بے عمل ضرور ہوں، میں دین سے دور ضرور ہوں، میں بھگوڑا ضرور ہوں، لیکن نبی کے ساتھ غداری کرنے والا نہیں ہوں۔ بڑی مشکل سے صحابہ نے ایک اندھے نبینہ صحابی کی شادی کرائی، اس سے اللہ نے 2 بچے دے دیے، اور 2 بچے دیے۔ بیوی بڑی خدمت کرتی ہے اور بچے ایسے ہیں جو انمول ہیروں کی طرح۔ ایک دن بیوی نے نا بے ادبی کر دی۔ جب بے ادبی کی، صبح کے وقت شور مچ گیا کہ نبینہ صحابی نے اپنی بیوی کو قتل کر دیا۔ مقدمہ میری حضور کی بارگاہ میں آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو مار دیا۔ کہا بیوی کو مارا ہے؟ کہا ہاں یا رسول۔ کہا تیری بیوی تھی، بیوی کو مار دیا۔ کہا حضور کوئی بیوی نہیں رہی، جب آپ کے ساتھ وفا نہ کی، بے ادبی کرے گی تو پھر میری کچھ بھی نہیں لگتی، اور اس کی سزا یہی بنتی ہے کہ کہتے ہیں کہ نیچے پیٹ سے نیزہ نکال ڈالا تو سر کے اوپر سے نکال دیا۔
صحابہ کہتے حضرت ابوبکر صدیق میں بیٹھا ہوں، اتنی دیر میں جوان لڑکے آئے، وہ بھی صحابی تھے، ان کے ہاتھ میں خنجر تھا، خون لگا ہوا تھا۔ میں نے کہا کیا کر کے ہو تو؟ اور خنجر سے خون لگا ہوا ہے، یہ کیا ہے؟ کہا اپنی بہن کو مار کے آ رہا۔ کہا بہن کو کس وجہ سے؟ کہا حضور کی گستاخی کی ہے، میں نے نہیں دیکھی، میں نے خنجر ٹھوکا۔ حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس باپ نے بچپنے میں بہت خدمت کی اور جوان کیا، بوریاں اٹھا اٹھا کر، مزدوریاں کر کر کے، رات دن ایک کر کے پالا پوسا بڑا کیا، جب حضرت عبید اللہ بن جراح مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کے باپ نے حضور کی بے ادبی کی۔ جب بے ادبی کی، گستاخی کی، تو سوتے ہوئے جا کے خنجر کے ساتھ سر کاٹ کے حضور کی بارگاہ میں آ کے ایسے پھینکا کہ حضور جو آپ کا گستاخ ہوگا اس کی سزا یہی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سگے ماموں کا سر کاٹ کے حضور کی بارگاہ میں ڈالا، کہا جو آپ کا گستاخ ہے اس کی سزا یہی ہوگی۔ مجھے یہ بتاؤ، جو آج کہتے ہیں حضور نے معاف فرمایا، حضور نے معاف کیا ہے، حضور کے جو بے ادب ہوتے ان کی سزا ہمیں صحابہ نے سر کاٹ کے سکھائی ہے۔ جو بے ادب ہوگا اس کی سزا یہی بنے گی۔ صحابہ نے کس قدر اپنی بیویاں، اپنی بہنیں، اپنی ماں، اپنے ماموں، اپنے باپ تک قربان کر دیے۔